بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھوئی ہوئی بینائی دوبارہ پانے کا ایک بے مثال واقعہ۔ یہ حیرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ مجھے سردار غلام جیلانی صاحب نے سنایا۔ سردار صاحب وحدت روڈ لاہور پر بجلی کے سامان کے تاجر ہیں اور میرے گھر کے قریب ہی رہتے ہیں۔ ان کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ بڑے پروقار، سنجیدہ، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور باعمل مسلمان ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ موزہ گورا، تحصیل پلندری، ضلع سدونتی کے ذمہ دار گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ گورا گاؤں راولپنڈی سے 96 کلومیٹر جانب مشرق واقع ہے۔ پولیس کالج سہالہ سے آزاد پتن جانے والی سڑک ادھر کو جاتی ہے۔ سردار صاحب نے واقعہ کچھ یوں سنایا کہ میرے گاؤں میں ریٹائرڈ کے پٹن محمد صدیق خان بڑے ہی نیک انسان ہیں۔ وہ انسانی ہمدردی کے پیکرے مجسم، فوج سے ریٹائرمنٹ کے بعد گاؤں ہی میں ذمہ دارا کرتے اور رفاہی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ رشتے میں میرے پھپھا ہیں۔ ان کی والدہ محترمہ مسمات مہر جان، زوجہ حسین خان مرحوم 85 سال کی بزرگ خاتون ہیں۔ وہ اگرچہ ان پڑھ ہیں لیکن قرآن پڑھنا اور پڑھانا ان کا عمر بھر محبوب ترین مشغلہ رہا ہے۔ قرآن سے ان کے شغف کا یہ عالم ہے کہ 1985 میں انہوں نے تقریباً 70 سال کی عمر میں اصرار کر کے اپنی پوتیوں سے اردو پڑھنا سیکھی۔ پوتیاں کالج میں پڑھتی تھیں اور مذاق کرتی تھیں، دادی اماں اب آپ اردو پڑھ کر کیا کریں گی؟ وہ جواب دیتی کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ انہوں نے واقعی اردو پڑھنا سیکھ لیا اور 2 سال میں پورا قرآن پاک ترجمے کے ساتھ ختم کر لیا۔ خدا کا کرنا 1987 میں مہر جان کی بائیں آنکھ میں درد شروع ہو گیا جو بڑھتا چلا گیا۔ 1988 میں موصوفہ اپنے دوسرے بیٹے محمد نذیر، سرکاری ملازم، کالے پل کراچی کے پاس چلی گئیں۔ وہاں ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ آنکھ میں کالا موتیا اتر آیا ہے، اس لیے آپریشن نہیں ہو سکتا۔ جلد ہی دوسری آنکھ بھی اسی کیفیت سے دوچار ہو گئی۔ تو 1991 میں الشفا ہاسپٹل راولپنڈی میں دائیں آنکھ کا آپریشن ہوا، لیکن بینائی میں چندہ فرق نہ پڑا اور 1 سال بعد دونوں آنکھوں کا نور کافور ہو گیا۔ مہر جان کی دنیا اندھیر ہو گئی، لیکن انہیں سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت اور زیارت سے محروم ہو گئی ہیں۔ اس تصور نے انہیں ہلکان کر دیا۔ وہ ماہی بے آب کی طرح تڑپتی رہتی کیونکہ کلام پاک کی نعمت ان سے چھن گئی تھی۔ انہوں نے رو رو کر اپنے بیٹے کیپٹن محمد صدیق سے التجا کی کہ وہ انہیں کسی لائق ڈاکٹر کے پاس لے جائے اور علاج کروائے تاکہ بینائی کی بحالی کی کوئی صورت نکل سکے۔ ایک روز کیپٹن صدیق انہیں راولپنڈی کے الشفا آئی سینٹر میں لے آئے اور وہاں اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے ان کی آنکھوں کا معائنہ کروایا۔ سب کا بالاتفاق فیصلہ تھا کہ آنکھوں کی بینائی مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اور اب اس کی بحالی کا ہرگز امکان نہیں۔ سب ڈاکٹروں نے مہر جان بی بی کو صبر کی تلقین کی اور اللہ سے دعا کرنے کا مشورہ دیا، لیکن مہر جان کا اصرار تھا کہ ہر قیمت پر ان کا علاج کرایا جائے۔ وہ بضد رہتی کہ انہیں کسی دوسرے ڈاکٹر کے پاس لے جایا جائے۔ چنانچہ ماں کی آہوزاری اور اصرار سے متاثر ہو کر کیپٹن محمد صدیق انہیں فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل مورگا پنڈی لے گئے۔ یہاں بھی سب ڈاکٹروں نے مکمل معائنے کے بعد یہی مایوس کن رپورٹ دی کہ دماغ میں بینائی کا سرچشمہ خشک ہو گیا ہے اور اب اس کی بحالی کسی بھی صورت ممکن نہیں۔ 1998 میں موزہ گورا میں آئی کیمپ لگا۔ ملک کے مختلف ہسپتالوں سے معروف ماہرین امراض چشم یہاں جمع ہوئے۔ ان میں ڈاکٹر محمد منظور ملک، ملتان آئی کلینک، ڈاکٹر محمد ایاز، وابڈا ہاسپٹل راولپنڈی، ڈاکٹر محمد اجمل اور ڈاکٹر حمید شیخ زید ہاسپٹل لاہور شامل تھے۔ اماں مہر جان کو کیمپ میں لایا گیا۔ وہ سب ڈاکٹروں سے فرداً ملی اور اضطراب اور اصرار کے ساتھ درخواست کی کہ ان کی آنکھوں کا علاج کیا جائے۔ وہ تکرار کے ساتھ کہتی تھیں، اللہ مجھے بینائی کی نعمت دوبارہ ضرور فرمائے گا عطا۔ میری زندگی کی سب سے بڑی تمنا یہی ہے کہ میں قرآن پاک پڑھتی رہوں اور جب دنیا سے کوچ کروں تو میرے لب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں۔ لیکن کسی بھی ڈاکٹر نے ان کو امید کی بشارت نہ دی۔ سب نے تاسف اور دکھ کے ساتھ انہیں بتایا کہ ان کی بینائی کے سوتے خشک ہو چکے ہیں جن کی بحالی کے دور دور تک امکانات نہیں۔ ڈاکٹر منظور ملک نے بتایا کہ جب وہ اماں مہر جان کی آنکھوں کا معائنہ کر رہے تھے تو وہ درود پاک کا ورد کر رہی تھیں اور یقین و اعتماد سے کہہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھیں روشن کر دے گا۔ 1999 کا رمضان آیا تو مہر جان کی بے قراری غیر معمولی حد تک بڑھ گئی۔ ان کا زندگی بھر کا معمول تھا کہ وہ خصوصاً رمضان المبارک میں
تلاوت کا غیر معمولی اہتمام کرتیں اور کئی بار قرآن پاک ختم کر لیتی تھیں، لیکن بینائی کے خاتمے نے انہیں زندگی کے سب سے بڑے لطف اور راحت سے دور کر دیا تھا۔ تب انہوں نے اپنی محرومی کا مداوع عجیب و غریب طریقے سے کیا۔ عشق نے محبوب سے ملاقات کا نیا ڈھنگ ایجاد کر لیا۔ اماں مہر جان نے ایسا قرآن منگوایا جس کے ہر صفحے پر ابھری ہوئی 13 سطریں تھیں۔ وہ یہ قرآن پاک گود میں رکھتیں، اسے کھولتیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ایک سطر پر انگلی پھیر دیتیں اور 13 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر صفحہ مکمل کر لیتیں۔ یوں اس طریقے کے ذریعے 1999 کے رمضان میں انہوں نے 2 بار قرآن پاک ختم کر لیا۔ اس رمضان میں اماں مہر جان کو کئی بار خواب آیا کہ ان کی بینائی لوٹ آئی ہے، لیکن جب وہ نیند سے بیدار ہوتی تو ماحول بدستور تاریک پاتی۔ تب رو رو کر آہوزاری کرتی، اللہ سے دعائیں کرتی کہ الہی میری بینائی بحال کر دے تاکہ میں قرآن پاک کے الفاظ دیکھ اور پڑھ سکوں۔ اس طرح رمضان بھی گزر گیا، عید الفطر آ گئی۔ گھر میں قریب و جوار کے سارے رشتہ دار اکٹھے ہوئے، لیکن اماں مہر جان کے لیے کسی کو دیکھنا ممکن نہ تھا۔ تاہم وہ آوازوں سے سب کو پہچانتی اور سب کا حال احوال پوچھتی تھیں۔ 1999 میں عید الاضحیٰ کے موقع پر سردار غلام جیلانی اپنے گاؤں گئے تو اماں مہر جان نے انہیں بتایا، پچھلے رمضان کے بعد شوال گزرا، ذیقعد آیا، ایک رات میں سوئی ہوئی تھی کہ خواب میں آواز آئی کہ تمہاری بینائی بحال کر دی گئی ہے۔ میں خوشی سے نہال ہو گئی، بیدار ہوئی تو اندازہ ہوا کہ فجر کا وقت ہو رہا ہے۔ وضو کیا، نماز پڑھنے لگی تو آنکھوں کے سامنے روشنی محسوس ہوئی، مجھے جائے نماز نظر آ رہی تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں کمرے سے باہر صحن میں آئی تو ارد گرد کے مکانات دکھائی دینے لگے۔ میں بے پایا خوشی سے سرشار ہو گئی، لیکن میں نے ضبط کیا اور خاموش رہی۔ طلوع آفتاب کے آثار واضح ہوئے تو مجھے ہر چیز نمایاں طور پر نظر آنے لگی۔ گرد و نواح کے پہاڑ، درخت، آنے جانے والے لوگ سب دکھائی دینے لگے۔ میں نے سوچا یہ کوئی خواب تو نہیں، لیکن خیال آیا کہ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ میرے مالک نے میری التجائیں سن لی ہیں اور قرآن پاک کی برکت سے مجھے کھوئی ہوئی بینائی کی بے مثال نعمت دوبارہ مل گئی ہے۔ تب میں دوبارہ اپنے کمرے میں آئی، قرآن پاک مجھے دور سے نظر آ گیا۔ میں نے دوڑ کر اسے اٹھا لیا، سینے سے لگایا، خوب چوما اور پھر کھول کر دیکھا تو اس کے مبارک حروف میرے سامنے جگمگا رہے تھے۔ اب میں خوشی سے رونے لگی اور قرآن پاک کو والہانہ انداز سے چومنے لگی۔ میرے رونے کی آواز سن کر میری چھوٹی بہو کریم جان بھاگ کر آئی اور پوچھا، کیا بات ہے، خیر تو ہے؟ میں نے مسرت انگیز سسکیاں دیتے ہوئے اسے بتایا، دیکھو دیکھو بیٹا، میری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں، میری بینائی لوٹ آئی ہے اور اب میں باقاعدہ دیکھ کر قرآن پاک پڑھ رہی ہوں۔ کریم جان بھی خوشی اور تعجب سے نہال ہو گئی۔ اس نے زور زور سے آوازیں دے کر گھر کے سب افراد کو بلا لیا اور انہیں اس معجزے کی اطلاع دی۔ سب حیران اور مبہوت تھے اور اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے۔ جلد ہی یہ اطلاع سارے گاؤں میں پھیل گئی اور سب لوگ آ کر مجھے مبارکباد دینے لگے۔ سب قرآن پاک کے اس معجزے پر حیران بھی تھے اور مروب بھی۔ بینائی کی بحالی پر میں نے خوب کسر نکالی اور چند دن میں قرآن پاک ختم کر لیا۔ مہر جان کی مجموعی صحت بالکل ٹھیک ہے، البتہ عمر کی نسبت سے ضعف بڑھ گیا ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح بچوں کو قرآن نہیں پڑھاتی، لیکن دن کا بیشتر حصہ اس عظیم اور زندہ کتاب کی تلاوت میں گزارتی ہیں۔